آپ کہیں گے آپ کے پاس تو مائک اور سپیکر سسٹم ہے. یہ مائک اور سپیکر سسٹم آپ کے پاس بھی ہے اور اب یہ مائک ہٹ گیا. چلیں اب برابر ہو گئے. 1 2 3 میں کروں گا اور میں کہوں گا اور پھر دیکھتے ہیں میرا آپ کا مقابلہ ہے. میں اپنے لیے 1 2 3 کرنے لگوں. 1 2 3 میں کر سکتا ہوں. 1 2 3 میں کر سکتا ہوں. جیت گئے یار. یہ آئی ایل ایم والے جیت گئے. بہت کم جگہوں پر اس طاقت کو بچاؤ. یہ جو طاقت تم لگا رہے ہو نا یہ صحیح جگہ نہیں ہے. اس طاقت کو بچاؤ. اس طاقت کو وہاں لگاؤ جہاں اس کی ضرورت ہے. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پر دی ہوئی ہے. اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں انرجی دی کہ نہیں دی. اللہ نے پوچھنا ہے دی کہ نہیں دی. اگلوانا ہے. بولنا پڑے گا کہ یا اللہ تو نے تو بہت کچھ دیا تھا. پوچھے گا کہ پھر بتاؤ کہاں لگائی. تو وہاں آپ کہیں گے ہاں ابھی یہاں وہاں ہو رہا ہوگا. آپ کو کلپ دکھایا جائے گا کامل کا بنا ہوا. یہ دیکھو سر مغل بتا رہے تھے تم سیڑھیاں بجا رہے تھے. یہاں انرجی لگائیے اور بابا یہ انرجی لگاؤ ان چیزوں کے اوپر جن کو ساری دنیا کہتی ہے نہیں ہو سکتا اور پاکستانی کے ہاتھ میں چڑھتی ہے وہ چیز تو وہ کہتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا. ہر چیز ممکن ہے. بہت انرجی ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, بہت رستے ہیں. ایک کام کو کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑ رستے جو ہیں یہ بنائے ہیں. کوئی رستہ آخری رستہ نہیں ہے. کوئی رستہ آخری رستہ نہیں ہے. کوئی کوشش آخری کوشش نہیں ہے. آپ کی دنیا آپ کی ہے. یہاں کہیں میں نے پڑھا لکھا ہوا تھا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اقبال نے کہا. ہمارے شہر کا اپنا بندہ ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اپنی دنیا اپنی ذاتی. کیا ہے یہ اپنی دنیا؟ اپنی دنیا آپ پیدا کر. اگر اس نے تو دیکھیں فائنل کر دیا. کہتا ہے اگر اپنی دنیا پیدا نہیں کرو گے تمہیں لوگ زندہ نہیں مانیں گے یہ مردہ ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. اللہ نے آدم کے اندر جو چیز چھپا کے بھیجی وہ ہے کہ یہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جو چاہے وہ کر سکتا ہے. سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. آدم کا بنانے کا راز ہی یہ تھا. فرشتوں نے کہا تھا مولا کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ہم عبادت تو کر رہے ہیں. کہا بھائی عبادت والی مشینیں نہیں چاہیے. وہ مشین چاہیے جو سوچ سمجھ کے عبادت کرے. وہ مشین چاہیے. وہ مشین چاہیے جو نافرمانی بھی کر گزرے اور پشیمان بھی ہو, دکھی بھی ہو کہ غلط ہو گیا, معافی چاہتا ہوں, معاف کر دیں. وہ مشین بنانے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جو اس کے اندر تو برین رکھ رہا ہے, جو برین ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ تو تیری طرح کام کرنے والی چیز ہے. یہ قتل و غارت کرے گا, یہ خون خرابی کرے گا. اللہ نے کہا ہاں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ جو اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر یہ انسان اپنا کوئی مقصد بنا گیا تو یہ قتل و غارت نہیں کرے گا. یہ قتل و غارت کو روک دے گا. یہ قتل و غارت نہیں کرے گا. یہ قتل و غارت کو نہ صرف روکے گا بلکہ کروڑوں انسانوں کو راحت کا سبب بننے والا یہی انسان ہوگا. کون؟ جو سمجھ جائے گا کہ میں ہوں کیا, میں نے کرنا کیا ہے. اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے گا آج ہمارا جو سیشن ہے اس کا جو آج مقصد ہے وہ ہے آپ کو ایک چیز دے کے جانا ہے. وہ ہے کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس ہے کیا؟ یہ کانفیڈنس چیز کیا ہے؟ یہ کیسے بلڈ ہوگا؟ یہ کانفیڈنس دیکھیے جب بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ پوزیشن ہوتی ہے. کہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ساری دنیا ڈر رہی ہوتی ہے اور وہ رسک لے رہا ہوتا ہے. وہ بہت مشکل کام کو کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. کون؟ جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے. ابھی جو یہاں پر 4 نوجوان آئے تھے سوال پیدا ہوتا ہے
ان میں کون سی طاقت تھی کہ یہ یہاں سب کے سامنے آ گئی؟ کانفیڈنس تھی. اور آپ میں سے کئی وہ ہوں گے کہ جن کے ہم سارے ILM والے مل کے ترلے ڈال دیتے کہ یار اٹھ کے اچھے آ جا. وہ کرسی میں نیچے 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 حتیٰ کہ وہ زمین کی آخری لیئر پر پہنچ جاتا. اس نے کہا مجھے بڑا ڈر آتا ہے, میں نہیں سب کے سامنے جا سکتا. اور اگر وہ کام کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے یہاں آ کے وہ بے ہوش ہو جاتا. پتا چلتا کیا ہوا ہے جی, میرے اندر تو یہ ہے ہی نہیں. یہ پاور یہ کیا ہے؟ یہ پاور ہے جو انسان کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے. اس پاور کو آج ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. یہ کانفیڈنس کسی دکان سے نہیں ملتا. اگر یہ انصاف سٹور سے ملتا ہوتا تو میں کہتا بھائی ڈرما والے چوک میں ہے, جا کے وہاں سے 5 کلو لے لو, تمہارے ادھر 5 کلو کی کمی ہے, سرنج میں ڈالو, چڑھاؤ, اللہ اللہ خیری صلاح, تم بن گئے کانفیڈنٹ. ایسا نہیں ہے. یہ کانفیڈنس کہیں سے ملنے والا نہیں ہے, یہ اندر موجود ہے. یہ سیڈ ہے, اس سیڈ کو پانی دینا ہے, اس کو ذرا سا نم دینا ہے, اس کو ذرا سا نم دو, یہ اگنا شروع ہو جائے گا, یہ ڈیولپ ہوگا, یہ ڈیولپ ہوگا, ہوتا جائے گا. ایجنڈا ہے کانفیڈنس, سیلف کانفیڈنس. ان لوگوں میں جن میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے اس کو جانیں گے, اور کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ کو چھوٹی چھوٹی کرواؤں گا. اور پھر ذرا یہ دیکھیے اس جوان کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے, لگ رہا ہے نا یہ کانفیڈنٹ ہے. اور یہ چڑھ رہا ہے کسی سیڑھی کے اوپر. یہ کون سی سیڑھی ہے؟ یہ سیڑھی ہے عروج کی سیڑھی, یہ سیڑھی ہے کامیابی کی سیڑھی. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی, یاد ہے؟ میں نے کہا تھا دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اوکے, یہ وہ سیڑھی ہے جو سیلف کانفیڈنس کی سیڑھی ہے. ادھر کو جانا ہے. اس کو آگے جانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ انسانوں کے اندر سیلف کانفیڈنس کم ہوتا ہے. مثلا آپ میں سے جن لوگوں کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, کوئی ریزن تو ہوگی, ریزن تو ہوگی. کیا ہے وہ ریزن؟ وہ ریزن ہے نمبر 1, نیگیٹو لائف ایکسپیرینسز. نیگیٹو لائف, میری آواز آپ تک آ رہی؟ کچھ نو ہے, کچھ یس. جو نو ہے ان کے لیے یہ میں نے لگا لیا. نیگیٹو لائف ایکسپیرینسز یہ کیا ہوتے ہیں؟ یس, کوئی بتائے گا نیگیٹو لائف ایکسپیرینسز کیا ہیں؟ یس سر, کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ سب کے سامنے ان کی انسلٹ ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ اتنے ڈسہارٹ ہو جائے کہ وہ اسٹیج کے سامنے پرفارم نہ کر سکے. بگ ہینڈ فار ہم. کوئی اور نیگیٹو ایکسپیرینس بتائیے. یس یس, کوئی اور نیگیٹو ایکسپیرینس؟ بہت سے ہیں. یس, کون بتائے گا؟ سر میں آپ کو یس یس ضرور. یا پھر یہ ہوا ہو کہ کسی نے انہیں مطلب وہ کیا ہی نہ ہو کہ مطلب آپ آگے آئیں, آپ سامنے آئیں, سب کے سامنے پرفارم کریں, کسی نے انہیں یہ ترغیب ہی نہ دی ہو, یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایسا چانس ہی نہیں دیا گیا, ایسا موقع ہی نہیں دیا گیا, ایسا پش اپ ہی نہیں دیا گیا. دوسری وجہ بھی یہی جوان بتا رہا ہے, دوبارہ کلیپس. بعض اوقات یہ لائف ایکسپیرینس فیلئر کی شکل میں ہوتا ہے. جیسے آپ نے کوئی کام کیا اور آپ اس میں فیل ہو گئے. جو ہی آپ فیل ہوئے آپ کو لگا میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا. لوگوں نے بھی کہا تو نہیں کر سکتا تھا, تیرے اندر پاور ہی نہیں ہے, اور تمہاری تو نسل میں سے آج تک کبھی کوئی پاس نہیں ہوا, تم نے کیسے ہو جانا تھا, تمہارا تو آج تک کوئی بندہ پڑھا ہی نہیں, اور تمہاری نسل میں کوئی آج تک کوئی انجینئر بنا ہے نہیں جی, تو تو کیسے بن جائے گا؟ او بھائی ایسا نہیں ہے. فیلئر کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے. نیگیٹو لائف ایکسپیرینسز, کسی قریبی انسان کا مر جانا. جیسے کچھ لوگ ہیں جن کا والد, جن کی والدہ, کوئی قریبی محبت کرنے والا, کوئی دوست وہ دنیا سے چلا گیا, اور نیگیٹو ایکسپیرینس نے کیا کیا؟ اس نیگیٹو لائف ایکسپیرینس نے کانفیڈنس کو کیا کر دیا؟ کم کر دیا. کانفیڈنس کم ہونا شروع ہو گیا. یہ جو لائف کے نیگیٹو ایکسپیرینسز ہیں یہ کس چیز کو کم کر دیتے ہیں؟
कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं। देखना ये है कि क्या ये जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं इन पे हमारा कंट्रोल है या नहीं है। दुनिया में दो किस्म की कंट्रोल है। एक कंट्रोल है, एक सर्कल है जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। ये सर्कल ऑफ नो कंट्रोल क्या है, इसको जरा समझिए। बारिश आपकी मर्जी से होती है? नहीं। सूरज आपकी मर्जी से चढ़ता है? धुंध आपकी मर्जी से पड़ती है? सर्दी आपकी मर्जी से पड़ती है? नो। रात और दिन अपने टाइम पे आते हैं। ऐसा नहीं कि आपका दिल करे कि अभी 11:30 पौने 12 बजे जो है ये शाम हो जाए तो हो जाएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो सर्कल है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। तो जो चीजें सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में हैं उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। चुनाचे वो चीजें जब आप पे असरअंदाज होंगी तो आप दुखी हो जाएंगे, आप परेशान होंगे। जैसे कुछ लोग सर्दी से दुखी हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी दुखी हुई। कुछ लोग बारिश से दुखी हो जाते हैं, होते हैं यार बारिश भी आती होनी चाहिए। इस तरह की बातें जो है ये कर रहे होते हैं, हालांकि बारिश पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। भाई सिंपल सी बात है कि बारिश जो है ये आपकी मर्जी से नहीं होनी, लेकिन एक काम ऐसा है जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। वो क्या? बारिश हो रही है तो आप जो है ये चल के कहां चले जाओ, किसी छप्पर के नीचे आप अम्ब्रेला ले लो। क्यों? क्योंकि दूसरा जो सर्कल है वो है सर्कल ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। अब जरा मुझे थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि पेरेंट्स को कहां रखोगे, सर्कल ऑफ कंट्रोल के सर्कल ऑफ नो कंट्रोल? सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। उन पे आपका कंट्रोल नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से आपको चलाना है। ऐसे है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना होगा, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल पे दुखी नहीं होना, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल पे गुस्सा नहीं करना, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल के ऊपर हमने अपने आप को रंजीदा नहीं करना। करना क्या है, हमने सर्कल ऑफ सेल्फ कंट्रोल पे चले जाना। वो क्या? अपने आप को चेंज करना है, अपने आप में तब्दीली लानी है, अपने आप को सेट करना है और अपने आप को बेहतर जो है ये करना है। तो करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ करना होगा। वो देखते हैं कि वो जो कुछ है वो क्या है। यस, अभी आपने बात की थी सर्कल ऑफ नो कंट्रोल की, तो उसके अंदर आप बता रहे थे कि बारिश वगैरह हमारी मर्जी से नहीं थी। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने कॉल पे कुछ अशार पढ़े तो मेरे दिल में भी एक शेर आया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी देखिए ये बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का, लेकिन ये लेवल्स की बात है। यस सर, एक लेवल तक जाए। सुनिए, एक लेवल वो है जिस लेवल पे आप इस एज में हैं। एक लेवल इस एज के बाद आप पर आने वाला है, प्रैक्टिस के बाद वो जो बात आप कह रहे हैं वो वाली बात बहुत ऊपर जाके कहीं आती है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। वो तो आप अपना मुकाम इतना पहले रब के सामने बना लेते हैं, जैसे माँ बाप के सामने कुछ बच्चे इतना जबरदस्त परफॉर्म करते हैं कि मामा पापा कहते हैं कि जो तू कहेगा वही होगा। वो और बात है, वो सूफीज़्म की बात है। अभी फिलहाल हमें यहाँ पर कुछ और चीज को समझना है, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पिक्चर किस चीज की? बटरफ्लाई। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो पीछे खड़े हैं ये बताइएगा कि जो बटरफ्लाई होती है ये किस चीज में से निकलती है? जो खड़े स्टूडेंट हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, पहले नंबर पर जी, किससे? फ्लावर से, फूल से। भाई
اپنی معلومات کو تھوڑا صحیح کرنے کی کوشش کر دو. پھولوں سے تتلیاں نکلنا شروع ہو جائیں تو پھر تو کمال ہو جائے. اچھا سر ان نوجوانوں کو نا یہاں اس سائڈ پہ ذرا لائیں, ان کو یہاں لا کے بٹھائیں, ان کو آگے کریں ذرا.